یوسف علیہ السلام کا لفظ بعض کے نزدیک عبرانی اور بعض کے نزدیک عربی سے لیا گیا ہے۔ اخبار الدول میں لکھا ہے کہ لفظ یوسف لفظ اسف سے مشتق ہے جس کے معنی حزن کے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام سے آپ کے پدر گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پدر گرامی ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی، لیکن علامہ ابو الحسن علی ابن الکریم محمد شیبانی کا بیان ہے کہ آپ اپنی پھپھو کے ہاں پل کر بڑے ہوئے۔ بہرکیف جناب یعقوب علیہ السلام کے قلبی انس میں کلام نہیں، اور یہی بات جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان حسد و بغض کا باعث ہوئی۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور اپنے سگے بھائی جناب بنیامین سے بڑے تھے۔ آپ جب 12 برس کے ہوئے تو ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ مہتاب و آفتاب، چاند، ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پدر گرامی قدر سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، مستقبل میں تمہیں بہت بڑا مرتبہ و اقتدار نصیب ہوگا اور تمہارے باقی 11 بھائی تمہاری فرما برداری پر مجبور ہوں گے۔ یہ تھی وہ مخاصمت کی وجہ جو آپ کے دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے باہم طے کر کے آپ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام چونکہ آپ کو اپنے پاس سے کسی لمحے بھی جدا نہیں ہونے دیتے تھے، آپ کے شقی القلب بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کو جھانسا دے کر آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور شکار کے بہانے آپ کو جنگل میں لے جا کر سوچی سمجھی تجویز کے مطابق ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور آپ کے تن کے کپڑے بکری کے خون سے رنگ لیے، اور پھر انہیں لے کر جھوٹ موٹ روتے پیٹتے اور سوگ مناتے گھر چلے آئے، اور باپ سے آ کر بہانہ گڑھ دیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور چیر پاڑ کر کھا گیا، اور یہ رہے ثبوت میں اس کے خون آلودہ کپڑے۔ ہر چند ایک نبی کی حیثیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی سنگ دل اولاد کے بیان کا اعتبار نہ کیا، تاہم محبت پدری کا جوش ایک مسلم امر ہے۔ لاڈلے بیٹے کی جدائی کے غم کی سل سینے پر بہت بھاری معلوم ہوئی۔ آپ بے اختیار رونے لگے اور اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ قدرت خدا کہ اس دوران میں اسماعیلی عربوں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ یہ کاروان مصر کی جانب رواں دواں تھا۔ اس نے پانی کی غرض سے جو ایک ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ قافلے والوں نے جو بیٹھے بٹھائے مفت کی متاع گرام بہا ہاتھ آتے دیکھی تو بہت خوش ہوئے، چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور آپ کو بطور غلام بیچنے کے لیے اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ چنانچہ یہ قافلہ مصر پہنچا، لہٰذا آپ قافلے کے ہاتھ فوتیقار وزیر اعظم مصر مقلب با عزیز مصر کے ہاتھ اونے پونے داموں بیچ دیے گئے۔ عزیز مصر کے دل میں خدا ہی نے یہ بات ڈال دی تھی، یا اس نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر اسے پڑھ لیا تھا اور اس نے آنے والے واقعات کا ایک صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ بہرکیف وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اسے آرام و عزت سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ کسی وقت ہمیں فائدہ پہنچا دے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عمر کے 30ویں برس مکمل شباب کو پہنچے اور بی بی زلیخا بھی جوان تھی تو زلیخا حضرت یوسف پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئیں۔ ہر چند کہ اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی صحیح کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ بی بی زلیخا نے کمرے کے دروازے بند کر کے حرص و ہوس سے مغلوب ہو کر چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لے اور حد سے متواجز ہو کر دامن سے لپٹ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے اپنی طرف لپکتے دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی دونوں سامنے کھڑے تھے۔ اس سے قبل کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی برات کے لیے کچھ کہتے، زلیخا بول اٹھی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کی رسوائی چاہے، بجوز اس کے کہ اسے قید اور عذاب اور دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً جواب دیا کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ خود اس نے مجھے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ عزیز مصر دونوں کی بات سن کر سکتے میں آ گیا، سوچتا تھا کہ گناہ گار اور خطا کار کسے ٹھہراؤں، اسے یا پھر اسے۔ زلیخا کے چچا زاد بھائی نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، دونوں آنکھوں کے سامنے موجود ہیں،
ابھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا پیراہن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ عزیز مصر نے اس رائے کو پسند کیا، چنانچہ تحقیق کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام صادق نکلے اور زلیخا جھوٹی نکلی۔ عزیز مصر نے آپ کی صالح کردار کی پختگی دیکھنے کے بعد آپ سے فقط اتنا کہا کہ دیکھنا بات کہیں آگے نہ بڑھ جائے، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ ہر چند زلیخا مجرم تھی، اس کا قصور عزیز مصر کی نگاہوں میں آ چکا تھا، مگر حرص و ہوس کی آگ برابر سلگ رہی تھی۔ زلیخا نے دوسری مرتبہ جب پھر کوشش کی تو آپ کو صاف لفظوں میں دھمکی دی گئی کہ یوسف، اگر تم نے میرے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا تو یاد رکھو تمہیں جیل بھجوا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان و ایقان بچانے کے لیے جیل جانے کو ترجیح دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو رفت گزشت کیا، اس کی تشہیر نہیں کی، لیکن زلیخا کے طور و اطوار نے اس کو رفتہ رفتہ پھیلا ہی دیا۔ نتیجتاً عورتوں نے زلیخا کو تان و تاش کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ زلیخا نے ایک حد تک ان کی تانہ زنی کو برداشت کیا، تاہم جب عورتیں حد سے زیادہ متواجز ہونے لگیں تو زلیخا نے ان کی خباثت نفس کو آشکار کرنے کے لیے ان کی دعوت کی اور کھانے کی چیزوں کے لیے چھریاں بھی فراہم کی۔ چنانچہ وہ عورتیں دعوت میں آئیں۔ اس دوران میں کہ وہ جب کھانے کی چیزیں چھری سے کاٹ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ عورتیں آپ کو دیکھنے میں اتنی محو ہوئیں کہ کچھ ہوش باقی نہ رہا، واقعتاً بھول گئیں کہ چھریاں کہاں ہیں اور ہاتھ کس پر ہے۔ اس واقعے کے بعد جب جمال یوسفی کا تاثر واضح طور پر سامنے آ گیا تو زلیخا نے اپنی دھمکی کو با اثر پا کر آپ کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ تسلیم و رضا کے مجسم پیکر تھے، اپنے دامن اطہر کو داغ معصیت سے بچانے کے لیے قید ہونا پسند کیا۔ یہ زمانہ آپ کی نبوت کا زمانہ تھا۔ انہی دو قید خانے میں فرعون مصر کے دو ملازم کسی جرم میں قید ہوئے تھے۔ ایک روز دونوں قیدیوں نے آپ کی خدمت میں ایک خواب عرض کیا اور اس کی تعبیر دریافت کی۔ آپ نے کہا، تم میں سے جس شخص نے روٹیوں کا خوان اپنے سر پر رکھا ہوا دیکھا ہے اور چڑیوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی، اور جس شخص نے اپنے آپ کو شراب پیتے دیکھا ہے وہ ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تحقیق و تفتیش کے بعد یہی امر ظہور میں آیا کہ ایک پھانسی پر چڑھا اور دوسرا ملازمت پر بحال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 برس تک پڑے رہے۔ جب 8واں سال ہوا تو فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا اور صبح ہوتے ہی حکما سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی اس کا صحیح جواب پیش نہ کر سکا۔ وہ شخص کہ جس نے قید خانے میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے قید خانے سے رہائی مل گئی تو میں فرعون مصر سے آپ کا معاملہ بے کم و کاست بیان کروں گا، وہ اس وقت دربار میں حاضر تھا۔ وہ دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں پہنچا اور فرعون مصر کا یہ خواب عرض کیا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ایک نہر سے نکلیں، پھر اس کے بعد اسی نہر سے 7 اور دبلی پتلی گائیں نکلیں اور انہوں نے موٹی موٹی گائیں کھا لی۔ پھر 7 سبز خوشے نظر آئے جن میں دانے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 7 خشک اور سوکھے خوشے دکھائی دیے جو آگے بڑھ کر سرسبز و شاداب خوشوں پر غالب آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس تک کاشتکاری کرتے رہو گے اور فصل اچھی پیدا ہوگی جس سے خوب اناج اور غلہ میسر آئے گا، لیکن اس کے بعد 7 سال پھر ایسے آئیں گے کہ تم نے جو کچھ جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا۔ اور اس خواب کی تعبیر بتانے پر آپ نے پھر ایک رائے دی، فرمایا جتنا غلہ تم کھانے کو رکھتے ہو وہ بنسبت اس اناج کے جو تم خوشوں میں رکھتے ہو کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے الہام ربانی بیان کیا کہ ان خشک 7 برسوں کے بعد پھر ایسا برس آئے گا کہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔